بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی کچھ دن پہلے ایک آپ کو یاد ہوگا میٹنگ ہوئی تھی پاکستان کے جو ریلیجس اسکالرز ہیں، علماء ہیں، ان کے ساتھ. اور اس میٹنگ کے بعد ظاہر ہے ایک پریس ریلیز ہوئی جس میں بریفلی تھوڑا سا ISPR کی طرف سے بتایا گیا کہ کیا کچھ ڈسکس ہوا. لیکن اصل میں کیا ڈسکشن ہوئی، ایک انسائڈ سٹوری کیا ہے، اس کے اوپر مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے میں کچھ آپ کو بتانا چاہوں گا. انہوں نے کچھ ڈیٹیلز شیئر کی ہیں اور اس میں ڈالر کے ریٹ کے اوپر بھی انہوں نے بات کی کہ کس طریقے سے مطلب ہے کہ کسی بھی لحاظ سے اس کو بے قابو نہیں ہونے دیا جائے گا. پھر یہ کہ 9/11 کے بعد جس قسم کے حالات ہوئے پاکستان میں اور افغانستان کے معاملات کے ساتھ، اور پھر جس طرح پاکستان میں ٹیررزم ہوئی اور جو مختلف اکانومی کو جس طریقے سے نقصان ہوا، اس کی کیا فگر دی. $450 بلین کی فگر آرمی چیف کی طرف سے آئی کہ پاکستان کو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے. پہلے ہم مطلب ہے کہ آج سے کوئی 3-4 سال پہلے، 5 سال پہلے جو فگر کوٹ کی جاتی تھی وہ $150 بلین کی جاتی تھی. لیکن ابھی جو فگر ایز پر مفتی منیب الرحمان صاحب کہ آرمی چیف نے جو فگر ڈسکس کی وہ $450 بلین. اس کے علاوہ TTP کے اوپر بھی بات ہوئی، افغانستان کے ساتھ تعلقات کے اوپر بھی بات ہوئی، اور پھر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر بھی بات ہوئی. پرائمریلی افغانستان پاکستان کے معاملات اور پھر TTP کا مسئلہ جو زیادہ فوکس رہا، اسی ایشو کے اوپر رہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ جی یہ جو اخلاقی سوال سوشل میڈیا کے ذریعے جس طریقے سے یہ جو پاکستان کے اندر جو ہمارا اخلاقی زوال اوور آل قوم کا ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی یہ بھی ایک بہت بڑا کنسرن تھا آرمی چیف کا. تو اس لحاظ سے پھر جو ڈیٹیلز بتائیں مطلب ہے کہ ان کی طرف سے جو شیئر کی گئیں مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اندرونی جو ہمارے معاملات ہیں، جو سیاسی معاملات ہیں، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. اور پھر یہ کہ جی جس طرح آرمی چیف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی جب ڈفرینٹ میٹنگز ہوتی ہیں، اور پھر ہم نے خود دیکھا بھی جو ٹیلی وائز بھی ہوئیں کہ جہاں پہ بھی وہ سپیچ کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو اس میں وہ اسلامی حوالے دیتے ہیں، وہ قرآن اور سنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ہے کہ جی احادیث ان کا حوالہ دیتے ہیں اور اس لحاظ سے وہ بات کرتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے جو سب سے اہم بات یہ تھی کہ جی انہوں نے جو پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں اس کے اوپر انہوں نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی. اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی بتایا کہ کس قسم کے حالات تھے، کس طرح سے مطلب ہے کہ پاکستان کے ہمیشہ ٹربلڈ قسم کے ریلیشن شپ رہے افغانستان کے ساتھ. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی مفتی منیب الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی جب آپ آرمی چیف کا جو خطاب سن کر یہ معلوم ہوا کہ جی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات واقعی میں خراب ہیں، اور اس کی خرابی کی جو بنیاد ہے وہ TTP ہے، تحریک طالبان پاکستان ہے. اور اس کے اوپر آرمی چیف نے بتایا کہ جی کہ ہم افغانستان کو بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جی TTP کو کنٹرول کیا جائے، اور وہ ہمارے ملک میں پاکستان میں وہ دہشت گردی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی ان کو ہمارے حوالے بھی کیا جائے، لیکن پاکستان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ یہ کہ جی TTP جو ہے وہ پاکستان میں انہوں نے جب سے طالبان کی حکومت آئی تو اس کے بعد سے انہوں نے اپنے دہشت گردی کے جو حملے ہیں، دہشت گرد حملے، وہ کافی زیادہ بڑھا دیے ہیں. اور اس کا ظاہر ہے، اس کا آپ کو پتہ ہے کہ جس قسم کا نقصان بھی ہو رہا ہے، اور بہت سے لوگ مطلب ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے فوج کے جوان اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی لا انفورسنگ ایجنسیز اور اس طرح بہت سے لوگ شہید ہو چکے. اچھا، اس کے اوپر جب یہی والا سارا معاملہ بتایا کہ جی میں جب بتا رہا ہوں کہ جو بیک گراؤنڈ بتایا گیا تو مفتی منیب الرحمان صاحب کے مطابق تو اس میں انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ تقریباً کوئی $450 ارب کا پاکستان کو نقصان ہوا 9/11 کے بعد کی جو بھی صورتحال تھی، اور اس کے بعد جو پاکستان اور پاکستان کی معیشت کو جو نقصان ہوا، پاکستان کے بزنسز کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. مرحلہ اب وہ فگر کس طریقے سے مطلب ہے کہ یہ اس فگر کو ایویلویشن کس طرح سے ہوئی، اس کی ظاہر ڈیٹیلز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جی $450 ارب کی بات کی گئی کہ اتنا بڑا نقصان پاکستان کو ہوا.
پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی گئی کہ جی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر بھی بات کی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت جس طرح سے کنٹینرز آتے ہیں، اور وہ کنٹینر جو ہیں وہ جب ظاہر ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے لیے وہ ایک اسپیشل فیسلٹی ہے جو پاکستان کے ذریعے ان کو دی جاتی ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف کا یہ کہنا ہے کہ ایز پر مفتی صاحب کہ یہ جو کنٹینرز ہوتے ہیں ان میں بہت بڑی تعداد میں جو کنٹینرز ہیں وہ چمن اور تورہم بارڈر سے واپس گھوم پھر کے پاکستان میں واپس سمگل ہو جاتے ہیں، اور جس سے مطلب ہے کہ پاکستان کے بزنسز کو ایک تو سمگلڈ آئٹم جو ہیں وہ پورے پاکستان میں آپ کو ملیں گی، ہر جگہ سمگلڈ آئٹمز آپ کو مل جاتی ہیں، جس سے ایک سائٹ کے اوپر آپ کو ریونیو جو ہمارا ہے ریونیو اس کو نقصان ہوتا ہے، ہماری کسٹم ڈیوٹی ادا نہیں ہوتی، اور آپ ورنہ اگر یہ لیگل چینل سے اس قسم کی چیزیں آئیں تو بہت بھاری اس کے اوپر ریونیو لگتا ہے، بہت بھاری جو کسٹم ڈیوٹی لگتی ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ 2 نمبر طریقے سے وہ واپس آ جاتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو بھی نقصان ہوتا ہے، پاکستان کے ریونیو کو، اور پاکستان میں جو بزنسز کرنے والے جو لوگ ہیں، پاکستان کے کاروباری جو طبقہ ہے اس کو بھی بہت نقصان ہوتا ہے. بیکاز فرض کریں کہ جی اگر ٹائر وہاں سے اسمگل ہو کے پاکستان آ رہے ہیں، اور یہاں سے اگر کوئی ٹائر امپورٹ کر کے بیچتا ہے، تو یا ٹائر جو یہاں سے ایون بنائے بھی جاتے ہیں اگر لوکلی بھی مینوفیکچر ہوتے ہیں، تو پھر اگر جو اسمگلڈ آئٹم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے چونکہ وہاں پہ ڈیوٹی انوالو نہیں ہوتی اور وہ سستے داموں میں مہیا ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے جو کاروباری طبقہ ہے، پاکستان کا جو کاروبار ہے، پاکستان میں جو چیزیں بنتی ہیں، یا پاکستانی کاروباری جو طبقہ ہے وہ جو امپورٹس کرتا ہے، تو ان کو کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی بات کی گئی کہ جی پاکستان میں نہ صرف یہ ظاہر ہے یہ جو غیر قانونی جو اس وقت الیگل امیگرنٹس ہیں پاکستان میں، جن میں بہت بڑی تعداد افغانیوں کی ہے، ان کو ظاہر ہے جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے نکالا جا رہا ہے، اس میں بہت یہ سب کو پتہ ہے کہ اس میں جو پالیسی یہ جو اڈاپٹ کی گئی اور اس لحاظ سے ڈیڈ لائن دی گئی اور جس فوکس طریقے سے اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے، اس میں ملٹری کا اور آرمی چیف کا بہت بڑا کردار ہے. اچھا، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ نہ صرف یہاں پہ یہ ہے کہ جی الیگل امیگریشن اور کتنی بڑی تعداد میں کس طریقے سے یہ جو افغان جو الیگل افغان امیگرنٹس ہیں یا جو غیر قانونی طور کے اوپر افغانی پاکستان میں رہتے ہیں، یعنی کہ ان کا مسئلہ اگر ان کے یہاں وہ تو بہت آفیشلی بھی کہا جا چکا ہے، گورنمنٹ کے ڈفرینٹ اتھارٹیز یہ بات کہہ چکی ہیں کہ ان میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کہ پاکستان میں ٹیررزم میں وہ انوالو ہوتے ہیں، اور فرض کریں کہ ٹی ٹی پی یا افغانستان سے جو پاکستان کے اوپر جس طریقے سے اٹیک کیے جاتے ہیں، حملے کیے جاتے ہیں، تو ان کی فیسیلیٹیشن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی مطلب ہے کہ اس میں یہ افغان جو الیگل پاکستان میں جو افغان رہتے ہیں ان کا بھی ایک کردار ہے. پلس پاکستان میں کرائم جو ہے مختلف قسم کے اسٹریٹ کرائم بھی ہو گیا، ڈکیتیاں اس میں بھی ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں یہ افغانیوں کو مطلب مختلف شہروں میں ان کے بارے میں شکایات رہی کہ جو ان کو پکڑا جاتا ہے اور وہ اس قسم کی چیز میں انوالو تھے. نہ صرف یہ کہ اس قسم کی الیگل ایکٹیویٹی یا وہ الیگل طریقے سے پاکستان میں رہتے ہیں، یہ بھی کہا گیا کہ جی پاکستان کے جعلی آئی ڈی کارڈز اور پاسپورٹس بھی بڑی تعداد میں بنائے گئے ہیں، مطلب ہے یہ اوور آل یہ سارے کا سارا اس قسم کا یہ جو ہے نا یہ جو آپریشن جو کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے ظاہر ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ پاکستان کو کس طریقے سے نقصان پہنچا اس سے. حالانکہ اس کے اوپر ظاہر ہے مختلف قسم کی پاکستان کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، باہر سے بھی، امریکہ بھی ہمیں کہہ رہا ہے، ہمیں یورپی یونین بھی اور مختلف ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنی اس پالیسی کو تھوڑا سا نرم کرے اور ان لوگوں کو جو افغان الیگل جو افغانی پاکستان میں رہتے ہیں ان کو نہ نکالا جائے. لیکن یہ حالات اور اس قسم کی جو ریئلٹیز ہیں ان سے آرمی چیف نے علماء کو ان سے بھی آگاہ کیا. اچھا،
اس چیز کے علاوہ جو ایک اور جو میں کہہ رہا تھا پہلے کہ جو ایک اور ایشو جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے مطابق جو ڈسکس ہوا وہ پاکستان میں یہ جو اخلاقی جو زوال ہے، یہ جو ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ جس قسم کی ڈیگریڈیشن ہے اوور آل سوسائٹی میں، تو اس کے بارے میں بھی بات کی گئی، یہ بڑا کنسرن کا اظہار کیا گیا آرمی چیف کی طرف سے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے، اور پھر یہ کہ لیکن کس طرح سے روکا جائے، اس کو کیسے ختم کیا جائے، تو یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کے بارے میں مطلب ہے کہ ظاہر ہے وہ ابھی اس میں یہ بات نہیں بتائی گئی، مطلب جو منیب الرحمان صاحب نے جو انفارمیشن شیئر کی کہ کیا کوئی سولوشن کے بارے میں کچھ کم از کم یہ نہیں بتایا گیا کہ جی کیا کس قسم کا سولوشن ہے، کوئی سولوشن تو، اور اگر سولوشن ہے تو کس طریقے سے اس کو اس چیز کو یہ جو ہمارے اوور آل سوسائٹی کا جو اخلاقی زوال ہے اس کو روکا جائے، اس کے لیے سوشل میڈیا کے اگر کنٹریبیوشن نیگیٹو ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اس کے بارے میں وہاں پہ تو کوئی ڈسکشن نہیں، مطلب ہے کہ یہ شیئر نہیں کیا گیا یا مفتی منیب الرحمان صاحب نے کم از کم یہ بات نہیں بتائی، لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ اس کے بارے میں پی ٹی اے جو ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی وہ کچھ اہم اس کے اوپر کام سوچ بچار کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی اسٹریٹجی ایوالو کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم یہ جو چیز ہے یہ جس کی وجہ سے ہماری پوری سوسائٹی کا جو سوشل فائبر ہے وہ بڑا سیریسلی ڈسٹرب ہو رہا ہے کہ جی اس کو کس طریقے سے روکا جائے۔ اچھا، پھر ڈالر کے بارے میں بات ہوئی، اور جو انہوں نے یہ کہا مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہ آرمی چیف نے یہ کہا کہ ڈالر کی جو شرح تبادلہ ہے، جو ایکسچینج ریٹ ہے، اس کو بے قابو نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ بہت اچھی خبر ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ انفارچونیٹلی اس طرح بے قابو تھا اور اس کے اوپر ٹریڈ کیا جا رہا تھا، اس کی انلیگل جو ہے وہ مطلب ہے کہ جس طرح آپ سودا سلف لیتے ہیں، کوئی آپ کھانے پینے کی یا گھر کے استعمال کی کوئی مصنوعات لیتے ہیں، اس طریقے سے ڈالر کے اوپر کاروبار یہاں پہ پاکستان میں انفارچونیٹلی چل رہا تھا، جس کی وجہ سے اسپیکولیشن کی بیس کے اوپر پھر اس کی اسمگلنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی افغانستان کی طرف، تو اس سے یہ تھا کہ ڈالر کا ریٹ آپ کو پتا ہے کہ تقریباً اوپن مارکیٹ میں 350 تک چلا گیا تھا، جبکہ جو انٹر بینک کے میں جو ریٹ تھا وہ 307 تک گیا، اور پھر اس کے بعد ایک ریورسل لگا، اور پھر یہ جو انلیگل ٹریڈ تھا ڈالر کا، یا جو ڈالر کی اس اسپیکولیشن میں جو لوگ انوالو تھے، اور جو بھی مطلب اس طرح کی ایون یہ جو فورن ایکسچینج کے جو بھی کمپنیز تھیں جو جس قسم کے رجسٹرڈ تھیں یا وہ رجسٹرڈ نہیں تھی، جو انلیگل کام کر رہے تھے اس میں، ان کے خلاف ایک زبردست قسم کا آپریشن ہوا، اور اس کی وجہ سے آپ کو بتایا کہ جی یہ ایک پاکستان کا ڈالر جو ہے اس کا ریٹ کم ہوا، اور جو 275-76 تک آ گیا تھا، پھر دوبارہ ظاہر ہے بڑا، لیکن جب ابھی ریسنٹلی آئی ایم ایف کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور آئی ایم ایف نے یہ گرین سگنل دے دیا کہ پاکستان کو $700 بلین یہ نیکسٹ منتھ جو ہے وہ آئی ایم ایف جو ہے وہ دے دے گا، تو اس کے بعد سے پچھلے کوئی ہفتے 10 دن سے ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ دوبارہ سے گرنا شروع ہو گیا، اور آج کوئی 285 روپیز کا ڈالر ہے، اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو نیچے ڈالر جا رہا ہے یہ اسی طرح جائے گا، اسی طرح تھوڑا تھوڑا جاتا رہ جائے گا، اور جب آئی ایم ایف کے ساتھ یہ والی جو ڈیل، جب آئی ایم ایف پیسہ ریلیز کرے گا، اور اس کے ساتھ ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ کچھ اور بھی کچھ مطلب ہے کہ ڈالرز فیو بلینز آف ڈالرز آنے کا ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاکستان میں آ سکتے ہیں، جس کا حوالہ شاید جو ہماری فائنانس منسٹر ہے انہوں نے بھی دیا تھا، تو اس سے ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ان دا کمنگ یہ جو ہمارے ویکس ہیں اور کمنگ منتھس جو ہیں ان میں ڈالر جو ہے اس کے اگینسٹ روپیہ جو ہے مضبوط ہوگا، اور اس میں ظاہر ہے جو کردار آرمی چیف کا ہے رہا ہے وہ ایک ظاہر ہے قابل تحسین ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔